أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مثنوعاته. هو الأول الذي لا يتصور مبتداه، وهو الآخر الذي لا يتخيل منتهاه. سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون. الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وطاعته نجاة للمطيعين، وبابه مفتوح للطالبين، وآياته برهان للناظرين، وكتابه تذكرة للمتقين، ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين، وأشرف الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد. ما دامت السماوات والأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ نحل 3 آیتیں، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے عہد کے عوض دنیا کی قلیل پونجی کو نہ خریدو،
اور یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے پاس، اللہ کی اندیت میں تمہارے لیے سوائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور اس حقیقت کو بھی جان لو اور اپنے ذہن اور قلب میں محفوظ کر لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کی اندیت میں ہے اس کو بقا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اس عمل سے جس پر وہ صبر کرتے ہیں کہیں بہتر اجر دیتے ہیں۔ جو بھی تم میں مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ اعمال خیر کرے، یا کیا ہی اس نے یا کر رہا ہے، تو ہم اس کے صلے کے طور پر اس سے اس دنیا میں طیب زندگی بسر کرواتے ہیں، اور جزا کے طور پر جب وہ آئے گا ہماری بارگاہ میں پلٹ کر، تو ہم اسے اس کے ان اعمال خیر سے بڑھ کر، کہیں بڑھ کر اجر دیں گے۔ ذرا سا درود پڑھیے آپ حضرات، تو بات آگے چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں تو ارادہ یہ کیے ہوئے تھا کہ آج جس عہد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اس پہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ کل تھوڑی سی بات نامکمل تھی اور کچھ ایک اہم رخ مجھے پھر آج آپ کے ذہن میں عرض کرنا ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں۔ گفتگو جو آج ہمیں کرنا ہے وہ دو باتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، تو لطیف اس کا نتیجہ نکلے گا آپ کے لیے۔ لیکن کل کی جو ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک دوسری آیت بھی بالکل جڑی ہوئی ہے، سورہ نحل کی 48 نمبر کی آیت میں نے آپ کے لیے پیش کر دی تھی، 49 نہیں پیش کی تھی۔ 48 نمبر کی آیت کو پڑھ دیا تھا، 49 نمبر کی آیت نہیں پڑھی تھی کہ اس کو میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک حقیقت کو آپ پر واضح کرنے کے لیے، اور ایک دلیل ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، جو قرآنی دلیل ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ میں وہ آیت پھر دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ نحل کی آیت ہے، اس کا نشان ہے 48، اور اس کے ایک خاص رخ کو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ، بس اتنا سا جو سن لیجیے۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، الی، اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اللہ نے جس موجود کو بھی، جس وجود کو بھی، جس مخلوق کو بھی، جس مخلوق کو بھی شے سے پیدا کیا ہے وہ سایہ رکھتی ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ وجود کی جو شے سے پیدا ہوا ہے اس کے لیے قدرت کے اس آیہ مبارکہ کے تحت سایہ ہے۔ آپ سمجھیں اس کو؟ اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کے لیے سایہ ہے جو شے سے بنا ہے۔ تب اس کے معنی اس کو ذرا سا الٹ دیجئے کہ جس کا سایہ ہی نہ ہو، جس کا سایہ ہی نہ ہو، اس کا وجود شے سے نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا ایسی دلیل ہے یہ قرآن مجید کی۔ ہمارے بعض اسلام کے دعوے دار حضرات کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، کہ جو معرفت رسالت اس حد تک ان کی ناقص ہے کہ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے
کہ سرکار نوری تھے یا ہم جیسے مادی تھے؟ تو قرآن کی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے واضح دلیل ہے، اس کا نشان ذہن میں رکھیے گا، 48 اس کا نشان ہے، سورہ نحل ہے، کہ اس آیت نے یہ بتا دیا ہے کہ جس کا وجود شے سے ہے اس کا سایہ ہوتا ہے، اور جس کا وجود شے سے نہ ہو نور سے ہو۔ کل میں بتا چکا ہوں کہ نور میں اور سائے میں دونوں میں ضد ہے، اس لیے کہ نور روشنی ہے، سایہ ظلمت ہے، اور یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ اگر کبھی بات ہو تو آپ دلیل کے طور پر دے سکیں۔ درود پڑھیں آپ حضرات، تو آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ بڑی عجیب ہے رضوان محترم۔ فوراً اس کے بعد ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے اس بات کو۔ ما فی السماوات، وہ تمام غیر ذی عقل مخلوق۔ دیکھیے عربی میں ما آتا ہے اس مخلوق کے لیے جس کے پاس عقل نہیں ہے، اور من آتا ہے اس مخلوق کے لیے جس کے پاس عقل ہے۔ توجہ رکھیں اس کو۔ من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ اب آپ ذرا سنیے آیت مبارکہ کیا ہے کہ آسمانوں میں جتنی وہ مخلوق ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی، اور زمین میں جتنی وہ مخلوق ہے جو عقل نہیں رکھتی، من دابتن، اور چلنے والی بھی ہے۔ یعنی آسمانوں کی مخلوق کے لیے چلنے والی نہیں کہا۔ آپ دیکھیں ذرا سا، آسمانوں کی مخلوق کے لیے چلنے والا نہیں کہا، بلکہ زمینی مخلوق کے ساتھ کہا کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے بے عقل، جس کو عقل نہیں دی گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ سب مخلوقات موجود ہیں، اور وہ مخلوقات زمین میں ہیں، من دابتن، چلنے والی ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے۔ فرشتے عقل رکھتے ہیں، ان کا ذکر الگ سے ہوا ہے۔ فرشتے عقل رکھتے ہیں، ان کا ذکر الگ سے ہوا ہے۔ یعنی اب آپ ذرا سنیے، تمام آسمان و زمین کی مخلوق جو عقل نہیں رکھتی، اور زمین کی مخلوق میں وہ مخلوق بھی شامل ہے جو چلنے والی ہے، چاہے وہ رینگنے والے ہوں ان کا بھی چلنا ہے، چاہے چوپائے ہوں ان کا بھی چلنا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات اور فرشتے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ ساری مخلوقات کبھی تکبر نہیں کرتی۔ ذرا دیکھیے، اب عجیب بات کہی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ ساری مخلوقات کبھی تکبر نہیں کرتی۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ سجدہ نہیں کرتی وہ مخلوق جو تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ ذرا ذہن رکھیے، سجدہ نہیں کرتی وہ مخلوق کہ جو تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ سنیں اس کو، تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، مجھے جو بات آپ سے کہنا ہے وہ میں چاہتا ہوں، اور اس میں ایک مسئلے کا حل بھی آپ کے سامنے، ایک سوال کا جواب، ایک وضاحت بھی کر دوں آپ کے سامنے، تاکہ علمی انداز سے یہ بات پہنچ جائے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں انسانوں کا ذکر نہیں کہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس میں کہیں انسانوں کا ذکر نہیں ہے۔ عقل والی مخلوق ہے، اس کا ملائکہ کا ذکر ہے، لیکن کہیں انسانوں کا ذکر نہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ میں نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، جہاں انسانوں کا ذکر ہے،
لیکن یہاں ذکر نہیں ہے. ساری مخلوق سجدہ کر رہی ہے اللہ کو, فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں, انسانوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس لیے, توجہ کے ساتھ سنیے گا, اس لیے ذکر نہیں ہے کہ یہ ساری مخلوقات جتنی بھی آسمان و زمین میں ہیں, یہ جو سجدہ کر رہی ہیں یہ اختیاری نہیں ہے. یہ اختیاری نہیں ہے, یہ ان کا اضطراری سجدہ ہے. کیا مقصد؟ یعنی ایک اختیاری سجدہ ہوتا ہے جو ارادے سے ہوتا ہے, جو نیت سے ہوتا ہے. ذرا اس کو سمجھیے, میں کاش یہ بات آپ تک پہنچا سکوں, اور پھر میں عدل الہی کی بھی وضاحت کر دوں گا. ذرا سی توجہ ہے نا آپ کی, عدل الہی کی وضاحت کروں گا ذرا سی, بہت توجہ رکھیے ذرا سا. یعنی یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سجدہ کر رہی ہیں, سجدے سے کبھی انحراف نہیں کرتی. انحراف نہیں کرتی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سجدہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. ان کا سجدہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو چونکہ یہ اللہ کے اختیار سے سجدہ کر رہی ہیں, لہذا اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے. اجر ہوتا ہے اس سجدے پر جو اختیار سے کیا جائے. درود پڑھ ایک مرتبہ. بات واضح نہیں, بات نہیں آپ, واضح نہیں بات آپ. یعنی وہ سجدہ لائق جزا ہے, وہ سجدہ لائق ذکر ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کے اپنے ارادے سے ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے یہاں انسانوں کو, یعنی مجھے اور آپ کو, اس آیے مبارکہ میں نہیں رکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ سارے انسان اس کو سجدہ نہیں کر رہے. سارے سجدہ نہیں کر رہے. اس لفظ سجدہ کو ذہن میں رکھیے گا. سارے سجدہ نہیں کر رہے. کچھ کر رہے ہیں سجدہ اختیار سے, کچھ نہیں کر رہے ہیں سجدہ اختیار سے. بات واضح نہیں واضح ہو رہی ہے؟ اب اختیار کی حد تک جلدی سے ایک بات کی وضاحت کر دوں, اور پھر آپ کے لیے اختیار کی حد تک انسان کے اعمال کی دو نوعیتیں. علمی گفتگو ہے لیکن کوشش کروں گا کہ بالکل آپ کی سطح کے مطابق آ جائے بات. انسانی اعمال کی دو قسمیں. ایک عمل ہے عمل حسن, پسندیدہ عمل. ایک عمل ہے عمل قبیح, ناپسندیدہ عمل. عمل حسن وہ عمل ہے کہ جس کو پسند کیا جائے, اور کسی ایک معاشرے میں نہیں. رضا جی دیکھیے, کسی ایک معاشرے میں نہیں بلکہ ہر معاشرے میں پسند کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کسی ایک معاشرے میں پسند کیا جا رہا ہے, دوسرے میں نہیں کیا جا رہا, وہ حسن نہیں ہے, وہ قبیح ہے. تو حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو پسند کیا جائے. یہ ذرا سا علمی بات پہنچ جائے آپ تک تو اچھا ہے. وہ کام جو پسند کیا جائے. قبیح کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جسے ناپسند کیا جائے. حسن کے فعل پر, فعل حسن پر جزا ہے, فعل قبیح پر سزا ہے. بات نہیں ہو رہی. اب جو فعل حسن ہے ان کی چار قسمیں. ایک ہے واجب جس کو فرض کہتے ہیں آپ. ایک ہے مستحب یا سنت. ایک ہے مباح. ایک ہے مکروہ. یہ چار قسمیں. واجب یعنی فرض, سنت یعنی مستحب, مباح جائز, مکروہ جس میں کراہیت ہے, اور فعل قبیح کی ایک ہی قسم ہے جس کو حرام کہتے ہیں. فعل قبیح کی ایک ہی قسم ہے جس کو حرام کہتے ہیں, اس کی کوئی قسم نہیں ہے. آپ سنیں اس کو. اب ان میں فرق کیا ہے؟ میں عدل الہی کی بات کر رہا ہوں تاکہ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عدل سمجھ میں آ جائے. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ واجب یا فرض اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے پر
جس کے کرنے پر تحسین ہو، جزا ہو، نہ کرنے پر گرفت ہو، نہ کرنے پر گرفت ہو، سزا ہو. یہ کون سا ہوا؟ فرض، واجب. ذہن میں رکھیے اس کو ذرا سا. واجب، اس کے بعد ہے سنت، مستحب. یہ فعل یہ ہے کہ جس کے کرنے پر جزا ہو، نہ کرنے پر گرفت نہ ہو. آپ سنیں اس کا، نہ کرنے پر گرفت نہ ہو، کرنے پر اس کی پسند کیا جائے. اس کے بعد ہے مباح. مباح کی دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں، کیا جائے تو اور نہ کیا جائے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے مکروہ. مکروہ وہ ہے کہ جس کے نہ کرنے پر بہتری ہے، کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے. سمجھ کا؟ اب عدل الہی کیا ہے؟ عدل الہی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ، توجہ سنیے گا میرے، عدل الہی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ عدل الہی کی، اللہ کے عدل کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کسی واجب کو ترک نہیں کرتا، کسی قبیح کو سرزد نہیں کرتا. یعنی اللہ کے یہاں کوئی واجب عمل جو ضروری ہے وہ ترک نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا عمل کہ جو غیر ضروری ہے، جس کو پسند نہ کیا جائے، وہ اس کے سرزد نہیں ہوتا. یہ ہے عدل الہی. یہ ہے عدل الہی. اور اس عدل الہی کا اگر آپ مختصر طریقے پر عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے 2 لفظیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور آج پھر اس کو دہرا کے آپ کے لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 2 لفظیں یہ ہیں کہ ایک ہے صلہ، ایک ہے جزا. سب سے بڑا مجرم اس کائنات میں ہے شیطان. لیکن یہ شیطان مجرم بننے سے پہلے بڑا عبادت گزار تھا. بڑا عبادت گزار تھا. جنس کے اعتبار سے جن تھا، عبادت کے نتیجے میں فرشتوں کی صف میں آ گیا. ٹھیک، فرشتوں کی صف میں آ گیا. اور جب اس نے حکم الہی سے انحراف کر کے کفر اختیار کیا تو مشیت کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہو پوری کر دی جائے. نہیں غور کریں آپ؟ اس کا جو بھی مطالبہ ہو، اس کے ان اعمال کی بنیاد پر جو وہ کر چکا ہے پہلے، اس کی تکمیل کر دی جائے. اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی. اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی. اللہ نے کہا زندگی تو دے رہے ہیں، لیکن اتنے وقت کی دے رہے ہیں جس کا ہمیں معلوم ہے، تجھے بھی نہیں پتا. نہیں غور کرے آپ؟ الا وقت معلوم، ہمیں معلوم ہے وہ وقت کہ جب تک ہم تجھے زندگی دے رہے ہیں، اس کا علم ہمارے پاس ہے، قیامت تک کی زندگی نہیں دے رہے. تو عزیزان محترم، اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اور مجھ سے کیا گیا ہے سوال، کہ جناب یہ شیطان ہی کو اللہ نے زندگی نہ دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا جو ہم برائی کرتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کرا دیا. تو یہ تقاضا تھا اس کے عدل کا. یہ تقاضا تھا اس کے عدل کا. بس یاد رکھیے گا کہ اس کا عدل کا تقاضا ہے کہ وہ کافروں پر رحمت نازل کر رہا ہے، نواز رہا ہے. لیکن یہ نوازشیں جتنی ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، اور دنیاوی تعلق سے کہہ چکا ہے کہ یہ سب فنا ہونے والی ہیں. نہیں غور کریں آپ؟ کافر کے لیے وہ نعمتیں نہیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں. تو حضور والا کسی حد تک عدل الہی کا ایک چھوٹا سا کنسپٹ، ورنہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ مجھے میرے محترم نے، میرے برادر محترم جو ہیں تاجوانی صاحب نے مجھے ٹیلی فون پہ، جب میں پنڈی میں تھا اشرا پڑھ رہا تھا تو مجھے موضوع بتایا تھا. میرے ذہن سے وہ موضوع نکل گیا، میں سمجھا نہیں صحیح طریقے پہ بات سے.
اب یہاں کی جب میں نے پوچھا ان کا جناب عدل الہی میرا موضوع تھا، تو میں نے کہا کہ اچھا کسی دن تقریر میں تھوڑی سی وضاحت عدل الہی کی کر دوں گا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ آج کا جو یہ تمہیدی بیان ہے یہ بہت مختصر سی وضاحت ہے عدل الہی کی، لیکن ویسے آپ ذہن میں رکھیے کہ عدل الہی کی اتنی اہمیت ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ اساس الدین التوحید والعدل، دین کی اساس توحید ہے اور عدل ہے۔ اور اگر اس عدالت کو مزید سمجھنا ہے تو میں تو اپنے موضوع کو ذرا آگے چھیڑتا ہوں، لیکن ایک آیت آپ کے لیے عرض کر دوں ذرا سا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ سورہ انفطار کی آیتیں ہیں، بڑے مزیدار آیتیں ہیں، لیکن میں صرف وہ آیت پڑھوں گا جہاں مجھے اس سے بحث کرنا ہے۔ پروردگار عالم پورے انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، سورہ انفطار 6 نمبر کی آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ اگر گھر پہ جا کے دیکھیے گا تو 6 نمبر سے لے کر 12 نمبر تک ساری آیتیں پڑھیے گا، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ ساری آیتیں دیکھیے گا، 7 آیتیں پڑھیے گا پوری، میں صرف 6ٹھی آیت آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان، سورہ انفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ذرا دیکھیے اللہ کے لفظوں کا انتخاب تو دیکھیے، یا ایھا الانسان، اے انسان یہ تو بتا دے کہ یہ تو اپنے رب کریم سے غافل کیوں ہے۔ ذرا دیکھیے لفظوں کا انتخاب دیکھیے، اللہ کے کتنے اسماء ہیں حضور والا، بے شمار اسماء ہیں، بے شمار۔ یعنی آپ تو کہیں گے جناب 99 جو عام طور پہ کہے جاتے ہیں، اور ایک عدد بڑھا دیجئے کہ جس کے لیے کہا تھا کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ عمومی طور پر 99 ناموں کا تذکرہ ہے سب کی جگہ، لیکن نہیں، تفسیر کبیر نے 3000 نام لکھے ہیں، تفسیر کبیر نے 3000 نام بتلائیں۔ لیکن میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا کہ کیا اللہ کے صرف 3000 نام ہیں؟ مجھے آپ سے جواب چاہیے، کیوں حضور اللہ کے صرف 3000 نام ہیں؟ بولیے نا۔ اے حضور والا اگر 3000 میں محدود کر دیں تو جس کے نام محدود ہو جائیں وہ ذات بھی محدود ہو جاتی ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہے گی۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ تو کتنے نام ہیں اللہ کے، لیکن ذرا ناموں کا انتخاب دیکھیے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ما غرک بے ربک الکریم، اس رب سے جو کریم ہے۔ ایک تو رب ہے اور پھر شان کریمی کے ساتھ ہے، شان کریمی کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ما غرک بے ربک الکریم، تو اپنے رب کریم سے غافل کیوں ہے، اس سے باغی کیوں ہے؟ یہ کون ہے رب کریم؟ اس کی کیا ہے کریمی؟ الذی خلقک، وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم، الذی خلقک فعدلک، پیدا ہی نہیں کیا، تیرے اندر عدالت قائم کی ہے۔ بھئی خدا عادل ہو تو ایسا ہو کہ ہر وجود میں انسان، ہر انسان میں، انسان تو کہا جا رہا ہے ہر انسان میں عدالت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میرا جملہ وضاحت نہیں کروں گا، مجھے بات بہت آگے لے جانا، یہ جملہ یاد رکھیے کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت ہے اسی الہی نظام عدل کی خرابی کا۔ میں مثال دے کے آپ سے، موت ہے اس نظام الہی کی عدالت کا جو نظام انسان کے جسم میں رکھا ہے، اس نظام کے بگاڑ کا نام ہے موت۔ تو یاد رکھیں جب ایک فرد واحد میں اس کا نظام عدل بگڑ جائے تو موت آ جاتی ہے۔ اگر کہیں معاشرے میں نظام عدل بگڑ جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پورا ملک ختم ہو جاتا ہے، پورا ملک ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الملک
یبقى بالکفر ولا یبقى بالظلم، ملک کفر کے ساتھ باقی رہتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتے، اور ظلم ہے عدل کی ضد۔ تو آپ نے اس تک سمجھا، یا ایھا الانسان ما غرک، ما غرک، اے انسان یہ بتا دے کہ کس چیز نے تجھے باغی کر دیا، دھوکے میں رکھ دیا کہ اپنے رب کریم سے غافل ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک، اور عدالت تیرا تسویہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ سنیں گے آپ، آیت کا ٹکڑا سنیے، آج ایک چیز آپ کے لیے دے کے جا رہا ہوں، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور سن لے، نہ صرف یہ کہ تجھے پیدا کیا، نہ صرف یہ کہ تیرے اندر عدالت قائم کی، نہ صرف یہ کہ تیرے اعضاء کو درست بنایا، بلکہ جیسی صورت اس نے پسند کی۔ بھئی عجیب مقام ہے، خدا کی قسم، جیسی صورت اس نے پسند کی ہے اس صورت میں تجھے، تو اب اس جز کو فی ای صورت ما شاء، جیسا جس صورت میں اس نے چاہا ہے تجھے بنا دیا ہے۔ تو آج آپ کے لیے دو باتیں نذر کر رہا ہوں نصیحت کے طور پر اس ممبر کے تعلق سے، یا آج کے بعد سے احتیاط کیجئے گا کہ کتنا ہی بدصورت انسان نظر آ جائے، جس کو آپ اپنے نظر میں بدصورت سمجھتے ہوں، اس کا مذاق نہ اڑائیے گا۔ نہیں غور کر رہے آپ، اس کا مذاق نہ اڑائیے گا، اس کا تمسخر نہ اڑائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت اس کی نہیں ہے۔ اگر اس کی صورت کا تمسخر اڑایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا تمسخر نہیں ہے، بلکہ بنانے والے کا تمسخر ہے، بنانے والے کا تمسخر ہے۔ اور ایک دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، جس پہ آپ نے، مجھے یقین ہے 100%، جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے انہوں نے کبھی اس پہ توجہ دی نہیں ہوگی جو میں کہنے جا رہا ہوں، اتنی اچھی صورت بنائی ہے۔ غور کریں آپ، کیا کہا ہے کہ جس صورت میں اس نے چاہا ہے بنا دیا ہے نا۔ سورہ مومن کی ایک آیت ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر کرتا ہوں، سنو۔ صورکم، اللہ نے تمہاری صورت بنائی ہے، فاحسن صورکم، اور کتنی پیاری صورت بنائی ہے۔ یعنی بنانے والے کی نظر میں ہر صورت پیاری ہے، بنانے والے کی نظر میں ہر صورت پیاری ہے۔ توجہ رکھیں، ہر صورت پیاری ہے۔ اچھا یہی نہیں ہے، بلکہ جس کی صورت ہے اس کو بھی پیاری ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ، جس کی صورت ہے اس کو بھی پیاری ہے، اور کتنی پیاری ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اتنی پیاری ہے کہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، ہے نا ایسا، میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا، ایک حقیقت ہے جس کی اشارہ کروں، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی صورت کو ہر رخ سے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اتنی اچھی صورت بنائی ہے اللہ نے میری۔ لیکن عزیزان محترم، آج آپ مجھ سے سن لیجئے کہ آئینے کی ایجاد کا مقصد یہ نہیں تھا اور نہیں ہے کہ بس اپنی صورت دیکھو خوش ہو جاؤ۔ آئینے کی ایجاد کا مقصد یہ ہے کہ صورت اپنی دیکھو، درود پر ایک مرتبہ، صورت اپنی دیکھو، معرفت اس کی حاصل کرو کہ جس نے ایسی صورت بنائی ہے، ایسی صورت بنائی ہے تو وہ خود قادر و حکیم کتنا عظیم ہوگا۔ درود پر ایک مرتبہ آواز میں ہمیں، لیکن ہماری آپ کی صورتیں یقینی طور پر ایسی ہیں کہ جن کو دیکھا جائے، لیکن اس دیکھنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس دیکھنے کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ میں آپ کی صورت دیکھ رہا ہوں، کوئی اجر نہیں ہے، آپ میری صورت دیکھ رہے ہیں، کوئی اجر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی صورت بتلاتا ہوں کہ جس پہ نظر کرنا عبادت ہے۔
ایک مرتبہ آواز میں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہے نا ایک وہ صورت بھی ہے کہ جس پر نظر کرنا عبادت ہے. نظر کرنا عبادت ہے. جب ہماری صورت ایسی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو وہ صورت کیسی ہوگی, وہ صورت کیسی ہوگی, ہے نا. اور پھر اس کی صورت کیسی ہوگی کہ جس کے تعلق سے وہ صورت مقام فخر پر کہے انا من عبید محمد, میں تو محمد کے ادنا خادموں میں ہوں. تو جب خادم کی صورت ایسی ہے تو مخدوم کی صورت کیا ہوگی؟ ذرا درود پڑھ دیا کریں ایسے موقع پہ ذرا سا. اب میں کیا آپ سے صورت بیان کروں سرکار کی, کیا صورت بیان کروں سرکار کی, ہے نا. اگرچہ بات میں تو موضوع تک ابھی سلسلہ شروع نہیں کیا, بات یہیں عدالت کے تعلق سے بہت پھیلتی جا رہی ہے. تو بہرحال سرکار کی صورت کے تعلق سے انشاءاللہ کسی وقت میں. لیکن ہاں ایک بات سن لیجئے بس کہ ایسی صورت تھی کہ ازواج مطہرات میں سے صحیح بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ازواج مطہرات میں سے ایک محترم زوجہ نے سرکار کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنی نورانیت تھی کہ اگر رات کی تاریکی میں میری سوئی کھو جاتی تھی. اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ میں جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے, وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا. کیا کہا ہے انہوں نے کہ رات کی تاریکی میں اگر میری سوئی کھو جاتی تھی تو میں آسانی سے سوئی تلاش کر لیتی تھی. یہ تھی چہرے کے حسن کی نورانیت. آپ سمجھیں اس کا, یہ تھی چہرے کے حسن کی نورانیت. اب اتنی بات مجھے بتا دیں بہت توجہ سے, پہلے آپ مجھے جواب دیجیے گا. یہ بتائیے کہ کیا یہ بات صرف گھر تک محدود تھی یا سب باہر کے لوگ بھی جانتے تھے؟ پھر بتائیے نا, ہاں نہیں میں جواب دیجیے نا. جانتے تھے نا, پہچانتے تھے نا. یعنی باہر والے بھی جانتے تھے, مسلمان ہی نہیں کافر بھی جانتے تھے بڑا نورانی چہرے والا ہے. اندھیرا ہو تو چہرے کی دمک اور بڑھ جاتی ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اندھیرا ہو تو چہرے کی دمک اور بڑھ جاتی ہے, اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. تو میں ایک بات کہوں گا کہ اگر علی کا نور بھی ویسا ہی نہ ہوتا جیسا محمد کا نور ہے تو شب ہجرت کافر رات بھر یہ نہ سمجھتے رہتے کہ محمد سو رہا ہے. ضرور بڑھ ایک مرتبہ. انشاءاللہ ہجرت کے تعلق سے کسی شب میں آپ سے بڑی لطیف گفتگو کروں. آج تو نہیں کروں گا, آج تو مجھے ابھی اپنی موضوع کی طرف جانا ہے. پلٹ کی تو بات بس نکل آئی ہے تو اس لیے بات سے بات بڑھ رہی ہے, وہیں روک رہا ہوں آج سے آپ کو. لیکن ایک بات آپ ذہن میں کر کے ایک جملہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, ذرا سا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہاں کچھ خاص باتیں آپ سے کرنا ہے. اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے تعلق سے 2-3 باتیں آج آپ سے بہت لطیف کرنے کا ارادہ ہے میرا, ذرا سا ذہن میں رکھیے گا. عزیزان محترم, پروردگار عالم نے ہماری ان آیات میں کہ جن کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے, اس میں کہا کہ اللہ کے پاس, اللہ کی اندیت میں 2 وصف ہیں. میں آپ سے کہہ چکا ہوں, ایک خیر اور ایک بقا. یہ ہے نا, ایک خیر ایک بقا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ فنا اور بقا. ذہن میں رکھیے اس کو آپ, فنا اور بقا. یہ میں نے 3 آیتیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں 1-2 آیتیں قرآن مجید کی اور عرض کروں.
توجہ رکھیے گا ذرا سا اسی رب سے اپنے عدل کے سلسلے میں اگر مزید کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے مجلس کے بعد یا کل بتا دیجیے گا تو میں ممبر اس کی وضاحت کر دوں گا. اگر عدل کے سلسلے میں کوئی بات ابھی ظاہر ہے چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس نے اختصار سے عرض کیا ہے. میں 2 مقام سے آیتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں 2 جگہ سے بلکہ ایک ہی جگہ کی آیت ہے اور اس کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دہرایا ہے. تبدیلی تو خیر کافی ہے لیکن دہرایا ہے. میں آپ کے سامنے سورہ شورا سے آیت پڑھ رہا ہوں. 2 آیتیں ہیں تسلسل کے ساتھ. یہی بات کہی گئی ہے جو آپ کے ساتھ یہاں پر ہے. مجھے ایک تعلق پیدا کرنا ہے ایک آیت سے. توجہ رکھیے ذرا سا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ شورا شورا نہیں شورا. آیت کے نشان ہے 36 اور 37 36 37. توجہ کے ساتھ سنیے گا ذرا سا. عجیب و غریب ہے قرآن کے. ذرا سا ان تعلیمات کو سمجھیے. تفہیم قرآن ضروری ہے. ارشاد ہو رہا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. سنو تمہیں فما اوتیتم تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے. بہت توجہ سنیے گا. اوتیتم کے معنی عطا کیا گیا ہے یعنی جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے. یوں سمجھیے آپ. فما اوتیتم من شیء جس چیز سے بھی جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا وہ دنیا کی مختصر سی فانی زندگی کے لیے ضروریات کی تکمیل کا سامان ہے. یہ جز یہاں ختم ہو گیا. آگے سنیے. وما عند اللہ اور جو اللہ کے اپنے پاس ہے خیر و ابقا وہ خیر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے. فما اوتیتم من شیء جو کچھ بھی تمہیں کسی بھی چیز سے دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا وہ اس دنیا کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں فانی زندگی کی اس کے مطابق دیا گیا ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا جو اللہ کے پاس ہے اس کی اندیت میں ہے وہ خیر بھی ہے اور بقا والا بھی ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون یہ خیر اور بقا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں اور فواحشہ یعنی ایسی برائیوں سے کہ جو عریانیت تک لے جاتی ہیں اس کو فحش کہتے ہیں ان سے اپنے کو بچاتے ہیں. یعنی کس کے لیے ہیں؟ 2 مثبت پہلو 2 منفی پہلو. مثبت پہلو کیا ہے کہ جو مومن ہیں. دوسرا پہلو کیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں. منفی پہلو کیا ہے کہ جو خود کو بچاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور ان گناہوں سے کہ جو فحش ہیں. اور سنیے ذرا سا یہ عجیب و غریب ہے. وَإِذَا مَا غَضَبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جو جب انہیں غصہ آتا ہے نا تو غصے کو پی کے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں. انتقام نہیں لیتے بدلہ نہیں لیتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عجیب صفت ہے رضوان محترم جو قرآن نے رکھ دی ہے. آپ نے غور کیا اس کو؟ میں ایک جملے سے آپ سے وضاحت کرنا ہے. قرآن نے رکھ دی یہ صفت. کیا صفت رکھی؟ کہ جب انہیں غصہ آتا ہے
تو معاف کر دیتے ہیں، ہے نا؟ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے بدلہ؟ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ سنیں گے آپ توجہ کے ساتھ، میں آج علمی گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور پھر ایک آپ کی لطیف بات عرض کروں گا۔ ان کے پاس، یعنی میرے پاس یا آپ کے پاس، جن کا یہ وصف ہے کہ غصہ آتا ہے تو اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے اس بات کا جو وہ غصہ دلاتی ہے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے پیمائش کر سکوں کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی زیادتی کی پیمائش کیا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، لطف بہت سنی تو، یعنی میرے پاس کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے کہ میں پیمائش کر کے بتاؤں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے مجھ سے وہ اتنی سخت ہے۔ اب جب مجھے اس کی سختی کا پتہ نہیں ہے تو اب اللہ نے کہا کہ اگر تو اسے معاف کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، تیرے لیے اجر ہے، لیکن اگر بدلہ لے گا تو اگر کہیں بدلہ اس کی سختی سے بڑھ کر سختی ہو گئی تو وہیں سے ظلم شروع ہو جائے گا۔ اب تک تو وہ ظالم تھا، اب تک تو وہ ظالم تھا، اب جب تو نے بڑھ کر بدلہ لے لیا اور بدلہ ذرا سا بڑھ گیا تو اب وہ مظلوم بن گیا، تو ظالم بن گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب آئیے ذرا سا میں ایک تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، مل کے ضرور پڑھیں، میں ذرا تو عرض کرتا ہوں ذرا سا۔ بہت توجہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، عجیب و غریب واقعہ ذہن میں آ گیا ہے میرے، تاکہ عدالت سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ دوسری خلافت ہے، توجہ ذرا سی، دوسری خلافت ہے، ایک مقدمہ آتا ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ، جس کو قتل کیا گیا، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کے ورثہ، اس کا بیٹا مطلب یہ قاتل کو پکڑ کے لاتا ہے دربار خلافت میں۔ جلدی سے عرض کروں، دربار خلافت میں قاتل کو پکڑ کے لاتا ہے، پکڑ کے لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ قتل کا واقعہ ہو گیا۔ جلدی سے تیزی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا صاحب۔ اس لیے حکم صادر ہوتا ہے کہ اس نے تیرے باپ کو تلوار کے وار سے قتل کیا ہے، لہذا تجھے مقتول کے بیٹے کو قاتل سپرد کر دیا گیا کہ تو بھی اس پر ایک وار کر اور اس کو قتل کر دے۔ فیصلہ عدل کے مطابق تھا بظاہر، اور ٹھیک ہے، بظاہر نہیں بلکہ عدل کے مطابق تھا۔ توجہ رکھیے ذرا سا، اس نے لے جا کے اس پر تلوار کا وار کیا، وہ شخص گرا اور اس نے یہ سمجھ کر کہ وہ مر گیا چھوڑ دیا اس کو، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ اس کے جو ورثہ تھے وہ موجود تھے، وہ اس کو اٹھا کے لے گئے، دیکھا اس میں زندگی ہے، اس کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ قاتل مقتول کے بیٹے کو پھر مل گیا، 1 سال کے بعد، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو زندہ ہے، اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے پھر دربار خلافت میں لایا۔ تو دربار خلافت سے اب جو فیصلہ صادر ہوا وہ پھر وہی تھا کہ لے جا اور ایک بار سے اس کو قتل کر دے۔ یہ فیصلہ صادر ہونے کے بعد وہ نکل رہا تھا کہ میرا اور آپ کا مولا، ذرا دیکھیے گا، میرا اور آپ کا مولا دربار میں داخل ہوا، اور خود نہیں آئے تھے، سلمان نے بتایا تھا جا کر۔ خدا کی قسم، ذرا دیکھیے کیسے کیسی خدمت، سلمان نے بتایا، مولا آگے داخل ہو گئے۔ جب آئے تو جو قاتل تھا جس کو اب دوبارہ وار کے لے جائے گا، اس نے فریاد کی مولا سے،
فریاد کی مولا سے، یا علی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک مرتبہ یہ ہو چکا۔ تو مولا نے کہا اچھا کیس کیا ہے؟ کہا کیس یہ ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، سنیے ذرا سا، جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، لیکن پہلے مقتول کے بیٹے کو اس وار کا عوض دینا ہوگا جو اس نے پہلے سال کیا تھا۔ بھئی پہلے جو تو وار کر چکا ہے اس کا عوض دے، پھر اپنے باپ کا بدلہ لے۔ قاتل تو خوش ہو گیا، قاتل خوش ہو گیا، اور جب خلافت نے سنا اس کو تو انہوں نے کہا جو کچھ علی نے کہا وہ صحیح ہے، آج علی نہ ہوتا، وہ جملہ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہنوں میں ہے، نہ ہوتا اور جملہ کہہ کے میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے ذرا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کہا کہ خوش ہوا قاتل، یہ تو میری بات بالکل میرے طبیعت کے موافق ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے شکریہ ادا کیا۔ امیر المومنین کا مولا نے کہا نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ طے کر دے کہ اس نے جو تجھ پر وار کیا تھا وہ کتنی طاقت سے تھا اور کتنا گہرا ہوا تھا۔ نہیں غور کر رہے آپ، کتنی طاقت سے وار کیا تھا اور وہ وار کتنا گہرا تھا۔ تو اس نے گھبرا کے کہا کہ مولا میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں یہ اندازہ کر سکوں کہ وہ طاقت کتنی تھی جس کی طاقت سے اس نے مجھ پہ وار کیا تھا، اور نہ مجھے وار کی جو زخم ہوا تھا اس کی گہرائی پتا ہے۔ کہا تو پھر تو بدلہ لے نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں اجازت دے رہا ہوں تو اتنی ہی اجازت دے رہا ہوں کہ اتنی ہی طاقت سے وار کرنا ہے اور اتنی ہی گہرائی سے کرنا ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ قدموں پہ گرے گا مولا میں اسے معاف کرتا ہوں، اسی کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مقتول کے بیٹے نے سنا، اس نے کہا مولا جب یہ مجھے معاف کر رہا ہے تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ اب آپ نے یہاں تک سن لی بات، اب آخری جملہ دے رہا ہوں۔ لیکن جب میرے مولا نے ابن ملجم کی ضرب کے بعد امام حسن سے کہا کہ بیٹا میری شہادت کے بعد ابن ملجم کو صرف ایک ہی ضرب سے قتل کرنا ہے، اب وہاں کوئی شرط نہیں رکھی، نہیں غور کر رہے آپ، کوئی شرط نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غیر معصوم کا معاملہ تھا، یہاں معصوم کا معاملہ ہے۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ بس عزیزان محترم، اب میرے پاس مسائل کا وقت ہے، بات انتہائی نامکمل چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن بس وقت کے اندر سمٹنا ہے آپ کی بات کو۔ عزیزان محترم، کل میں نے چوتھے بیمار کے تعلق سے کچھ آپ سے عرض کیا تھا، آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل کی شبیں اس شہزادی کے تعلق سے ہو جائیں کہ جس کا کردار عصر عاشور کے بعد اتنا مختلف نظر آیا ہے کہ کبھی وہ عباس بنی ہے، کبھی حسین بنی ہے، کبھی عباس بنی ہے، کبھی حسین بنی ہے۔ عزیزان محترم، حسین کی چاہنے والی ماجائی زینب، توجہ ہے نا آپ کی، زینب، آپ کو ذرا سا ایک چیز عرض کر دوں، ہندوستان میں لکھنؤ سے ایک کتاب چھپی، بہت پہلے کی بات ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت بڑی لمبی چوڑی کتاب نہیں، اس کتاب کا نام ہے جناب زینب سے متعلق ہے، اس کتاب کا نام ہے جناب زینب کا نام ہے شریکۃ الحسین ام المصائب جناب زینب صلوات اللہ علیہا، یہ نام ہے پورا کتاب کا، شریکۃ الحسین ام المصائب جناب زینب صلوات اللہ علیہا۔ اس کتاب میں مصنف نے جناب زینب کی سوانح لکھی ہے، اس کا ایک واقعہ سن لیجئے ذرا سا مجھے، تاریخ یہ میں نے ریفرنس آپ کو دیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب بالکل شیرخوار تھیں، چھوٹی سی،
پیدائش کے بعد تو جب کبھی شہزادی کی آغوش میں روتی تھی مچلتی تھی، اور چھوٹا شہزادہ جو بہت بڑا نہیں تھا چھوٹا شہزادہ جو بہت بڑا نہیں تھا وہ گھر میں ہوتا تھا، تو یہ لکھتے ہیں مورخ، لکھتے ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے تھے، امام حسین گھر میں ہوتے تھے، تو جیسے ہی بہن کی آواز سنتے تھے نا تو ایک مرتبہ مضطرب ہو کر ماں کے قریب آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اماں میری بہن کو میری گود میں دے دیں۔ کہتے تھے اماں میری بہن کو میری گود میں دے دیں۔ اور جناب معصوم عالمیان جیسے ہی چھوٹی سی زینب کو حسین کی گود میں دیتی تھی تو زینب ایک مرتبہ اپنی نظریں بھائی کے چہرے پر جما دیتی تھی، رونا بھول جاتی تھی بھائی کے چہرے پہ نظریں۔ معصوم عالمیان نے جب چند مرتبہ یہ واقعہ دیکھا تو ایک دن جب اللہ کا رسول نماز مغرب کے بعد سیدہ کے گھر میں آیا، شہزادی نے بڑھ کے بابا کا استقبال کیا، سلام عرض کیا، اللہ کے رسول نے پیشانی کو چوما، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ شہزادی نے کہا بابا آج آپ سے مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ بابا آج مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، خیریت؟ کہا بابا میں کئی مرتبہ یہ منظر دیکھ چکی ہوں، اور منظر یہ ہے کہ بابا جب بھی زینب کبھی روتی ہے اور حسین گھر میں ہوتا ہے حسین، تو حسین تڑپ جاتا ہے بہن کی آواز کو سن کر، اور آ کے زینب کو میری گود سے نیچے بیٹھ کر زینب کو میری گود سے اپنی گود میں لے لیتا ہے، اور پھر زینب رونا بھول جاتی ہے، بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ بس خدا کی قسم اللہ کے رسول نے سنا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، گریا شروع کر دیا، کہا بیٹی میں تجھ سے کیسے بیان کروں کہ اللہ نے زینب کو کس لیے تیری گود میں بھیجا ہے، یہ میرے حسین کے مشن کی تکمیل کرے گی۔ جزاکم اللہ خیرن جزا بسردار محترم۔ اب میرے پاس بہت تفصیلی وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد روئیے گا۔ جب جناب حمزہ کی آج چاہتا ہوں اچھی طرح سے بولیں آپ، جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی احد میں، اللہ کا رسول مولا کائنات خاندان بنی ہاشم کی اور فردیں پہنچی ہیں چچا کے لاشے پر، اور جو کیفیت دیکھی تو ابھی رسول رو رہے تھے کہ کسی نے آ کر رسول کے کان میں یہ کہا، اللہ کے رسول جناب حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب حمزہ کی بہن کو خبر ہو گئی ہے، بھائی کی شہادت کی صفیہ آ رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ رسول گھبرائے، جناب صفیہ کے بیٹے کو جو کھڑے ہوئے تھے قریب، زبیر ان کا نام تھا، زبیر سے کہا زبیر جاؤ جلدی سے اپنی ماں کو روکو، بہن کا دل ہے، بھائی کا لاشا دیکھ نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر، جاؤ زبیر گئے۔ اماں فاضل گرامی سے اماں اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ کہا اچھا، قدم ٹھہر گئے، لیکن کہا بیٹا ذرا اللہ کے رسول سے میرے بھتیجے سے اتنا جا کر کہہ دے کہ میں بہت دیر تک نہیں رکوں گی، بس ایک نظر بھائی کو دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی،
بس سنیے ذرا سا، ایک نظر بھائی کو دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ زبیر واپس آئے، اللہ کے رسول سے کہا، بس جیسے اللہ کے رسول نے سنا اب انکار کی گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ علی سے کہا، علی لو یہ میری چادر لو، ایک طرف سے تم پکڑو ایک طرف سے میں پکڑتا ہوں۔ دونوں نے جناب حمزہ کی لاش کو اپنی چادر سے چھپایا، لیکن چادر چھوٹی تھی، جناب حمزہ کا قد زیادہ تھا، پاؤں کھلے رہ گئے، پاؤں کھلے رہ گئے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ کہیں سے کچھ گھاس پھوس لاؤ اور جناب حمزہ کے پاؤں بھی چھپا دو۔ اب پاؤں بھی چھپا دیے گئے، سر سے لے کر پاؤں تک جناب حمزہ کا لاشا چھپا ہوا ہے۔ اب جو بہن آئی اور آنے کے بعد اپنی چادر میں بھائی کو دیکھا تو اب زینب جناب صفیہ پر غش کی حالت طاری ہو گئی۔ اب میں سلام کروں گا زینب کو، علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرا سلام ہو صبر زینب پر، الہی و سیدی و مولایا، الہی و سیدی و مولایا، پھیلنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تجھے ثانی زہرہ کا واسطہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین مومنات کی حوائج شریعہ کی تکمیل فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ علی الخصوص ایک مومنہ اور ایک مومن، ان سے تو آپ واقف ہیں جو مومن ہیں، جن کا بائی پاس ہو چکا ہے، جناب سرفراز حسین صاحب، اور یہ ایک بیٹی ہے مہجبی نام ہے، یہ دونوں علید ہیں۔ مجھ سے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے کہ پالنے والے سرفراز حسین صاحب کو اور مہجبین دونوں کو تمام بیمار مومنین کی صحت کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے بیمار کربلا کا واسطہ ہے تجھے کہ ان دونوں مومنین کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے جمیع مومن مومنات جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسے روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو فرزند کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ مومنین مومنات جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ پالنے والے جمیع مومن مومنات کو حج عمرہ کی سعادت عطا فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے جتنے مومن مومنات دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں ان سب پر ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے دیگر فقہا اور ذاکرین اور ذاکرات، ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین مومنات مرحومین کی مغفرت فرما۔ جمیع ہمارے جو حضرات ہیں مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے کہیں بھی ہوں دنیا کے حصے میں، ان پر خصوصی کرم فرما۔ مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں ہیں اور جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے حسینیت کے علم کو سربلندی عطا فرما، اور اس علم کی سربلندی کے ساتھ اپنے دین اسلام کے علم کو بھی اس سے بڑھ کر سربلندی عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا شب و روز کا اعمال نامہ ہمارے زمانے کے امام کے حضور جب پیش کیا جائے تو امام کے لیے مسرت اور اطمینان کا سبب ہو، صدمے کا سبب نہ ہو۔ پالنے والے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سید امیر رضا ابن سید حبیب حسن، ان کے لیے پڑھ دیجیے۔ امیر رضا ابن سید حبیب حسن سنن محمد۔
ایک مومنہ جو یہاں پابندی سے مجلس میں تشریف لاتی، وہ خصوصیت سے ان کا مجھے یہ بھی پیغام ملا ہے، وہ کوئی ان کی حاجت ہے تو بالکل ظاہر ایک مومن کی توسط سے پیغام ملا ہے، یقینی طور پر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اجتماعی طور پر میرے ساتھ دعا فرمائیں، پروردگار عالم بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس حاجت کو تکمیل فرمائے اور ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے تاکہ وہ تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔